بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جسار السنن کا سبق نمبر 144 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جو پہلا باب پڑھیں گے وہ ہے باب مستدل به علی ان کلام الساہی وکلام من ظن التمام لا یبطل الصلاۃ۔ یہ باب ہے ان حدیث کے بیان میں جن سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ بھول کر کلام کرنا اور ایسے شخص کا کلام کرنا جو یہ گمان کر لے، جو یہ خیال کر لے کہ نماز مکمل ہو چکی ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز میں بھول کر کلام کرنے سے یا نماز مکمل ہو جانے کے گمان سے کلام کر لینے سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ باب مستدل به علی ان کلام الساہی وکلام من ظن التمام لا یبطل الصلاۃ۔ اس کے تحت جو حدیث ہے وہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی قال ابن سیرین قد سماها ابو ہریرہ ولكن نسیت انا صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما فهابا ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة قال لم انسى ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت ان عمران بن حسين قال ثم سلم رواه الشيخان۔ قال النووي ان هذه الرواية وان كانت في الصحيحين لكنها مضطربة بوجوه۔ وفی الباب احادیث اخرى كلها لا تخلو عن نظر۔ اس روایت کا ترجمہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھلے پیر دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی۔ ابن سیرین نے کہا رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کا نام لیا تھا لیکن میں بھول گیا، ولیکن نسیت وانا میں بھول گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر آپ نے مسجد میں پڑی ہوئی ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہو کر اس پر ٹیک لگا لی، فتکا علیہ، اس پر ٹیک لگا لی، کأنہ غضبان، گویا کہ آپ ناراض تھے۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنی انگلیاں ایک دوسرے پر ڈالی، وشبکا بین اصابعی، اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال لی، ووضع خدہ الایمن علی ظہر کفہ الیسری، اور اپنے دائیں رخسار مبارک کو اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا، وخرجت السرعان من ابواب المسجد، اور جلدی جانے والے مسجد کے دروازوں سے نکلے۔ تو کچھ لوگوں نے عرض کیا، کچھ لوگوں نے کہا نماز کم کر دی گئی، قصرت الصلاۃ، نماز کم کر دی گئی، وفی القوم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور انہی لوگوں میں سے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور یہ دونوں آپ سے بات کرنے سے گھبرائے، فہابا ان یکلماہ، کہ وہ آپ سے بات کریں، اس بات سے گھبرائے، وفی القوم رجل فی یدیہ طول، اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ قدرے لمبے تھے، کچھ لمبے تھے، یقال له ذو الیدین، جسے ذو الیدین کہا جاتا تھا۔ قال یا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاۃ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ قال لم انسى ولم تقصر، آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم کی گئی ہے۔ فقال اکما یقول ذو الیدین، کیا بات ایسے ہی ہے جیسے ذو الیدین کہہ رہے تھے؟ آپ نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کما یقول ذو الیدین،
فقالوا نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں. فتقدم فصلى ما ترک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے جس قدر نماز چھوٹ گئی تھی، ما ترک جتنی نماز چھوٹ گئی تھی وہ پڑھی، ثم سلم پھر سلام پھیرا، ثم کبر پھر تکبیر کی، وسجد سجدہ کی، مثل سجودہ او اطول، نماز کے سجدوں جتنا سجدہ کیا یا ان سے کچھ لمبا سجدہ کیا. ثم رفع راسه وكبر پھر سر اٹھایا اور تکبیر کی، ثم کبر وسجد پھر تکبیر کی، وسجد سجدہ کی، مثل سجودہ او اطول، نماز کے سجدوں جتنا یا پھر ان سے کچھ لمبا. ثم رفع راسه وكبر پھر سر اٹھا تکبیر کی. فربما سالوه پھر ان سے بس اوقات لوگ پوچھتے، یعنی حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی سے پوچھتے. ثم سلم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. فیقول تو وہ کہتے نبئت ان عمران بن حسین قال ثم سلم، تو وہ کہتے مجھے یہ بتایا گیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ثم سلم، آپ نے سلام پھیرا. یہ حدیث شیخین نے روایت کی ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ صحیحین کی ہے لیکن یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر مضطرب ہے، اس کے اندر بہت سارا اضطراب پایا جاتا ہے. اور اس باب کے اندر دوسری احادیث بھی ہیں لیکن وہ بھی محل نظر ہیں. یہ مسئلہ پیچھے بھی گزرا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں بھول کر اگر کوئی کلام کر لے نماز کے اندر تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کچھ قلیل کلام ہو، تھوڑا کلام ہو اور وہ بھول کر ہو تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. تو یہ حدیث جو ہے حدیث ذوالیدین کے نام سے مشہور ہے، یہ مشہور حدیث ہے اور لمبی حدیث ہے. اس کے اندر یہ پورا واقعہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ کے جو ہے وہ ایک لکڑی کے اوپر آپ نے سہارا لیا، ٹیک لگا لی، گویا کہ آپ غصہ ہو رہے ہیں اور آپ نے جو ہے اپنی انگلیوں کو ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال لیا اور اس طرح کے اس کیفیت سے کھڑے ہو گئے. اور لوگ جلدی جانے والے جو تھے جو نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ نکلنے لگے، تو جو ہے کسی کو ہمت نہ ہوئی. حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ حضرت ذوالیدین جن کو کہا جاتا تھا انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے بھول گئے ہیں یا پھر آپ جو ہے نماز کم کر دی گئی ہے. تو آپ نے فرمایا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی. تو یہ جو ہے یہ حدیث جو ہے کلام ناسی، بھول کر کلام کرنے کی جو دلیل تھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں. لیکن اس کے اوپر بات وہاں گزری ہے کہ اس کے اندر جو ہے اضطراب ہے، جیسے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکنھا مضطربۃ بوجوہ، بہت ساری وجوہ کی بنا پر یہ حدیث مضطرب ہے. کیسے مضطرب ہے؟ ایک تو یہ کہ اس واقعے میں جتنے بھی امور پیش آئے ہیں جن کا کوئی بھی امام قائل نہیں ہے کہ یہ نماز میں کی جا سکتے ہوں، جیسا کہ چلنا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے، جیسے کہ یہاں فرمایا کہ جو ہے وہ لوگ وخرجت السرعان من ابواب المسجد، جلدی نکلنے والے مسجد سے نکل گئے. تو یہ چلنا اور جلد بازی میں لوگوں کا یہ کہنا قصرت الصلاۃ، نماز کم کر دی گئی، اور قبلہ سے وہ منحرف ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ایسی ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک. تو اس وجہ سے علامہ نووی فرماتے ہیں یہ روایت جو ہے یہ مضطرب ہے کئی وجوہ کی بنا پر. تو اور اس میں یہ بھی منقول نہیں ہے کہ وہ کون سا وقت تھا، جو ہے وہ ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا. حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں مجھے جو ہے یاد نہیں رہا. حضرت ابو ہریرہ نے نام بتایا قد سما ابو ہریرہ لیکن نسیت وانا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا. تو وہ کون سی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ کون سی تھی یہ بھی واضح نہیں ہے. ایک لکڑی تھی جو مسجد کے اندر رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ کا بھی پتہ نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے. تو یہ جتنے بھی امور ہیں ان وجوہ کی وجہ سے، ان امور کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ مضطرب ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح یہاں پر بھی اس باب کے اندر بھی کہ بھول کر کلام کرنا یا یہ سمجھنا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، اٹھ کر کے مسجد سے نکل جانا، واپس آ جانا، پھر دوبارہ اسی کو وہیں سے نماز مکمل کرنا، یہ نماز کو باطل کرنے والی چیز ہے. تو اس سے استدلال کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے نماز ہو جائے گی یا اتنا کچھ کرنا نماز میں یہ
جائز ہے، یہ استدلال اس حدیث سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اضطراب کی وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ آگے علامہ نبوی فرماتے ہیں اس باب میں دیگر روایات بھی ہیں اسی طرح کی جن میں مختلف چیزیں منقول ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ نظر سے خالی نہیں ہے، اس میں کمزوری ضرور پائی جاتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب مستدل بہ علی ان کلام الصاحی و کلام من ظن تمام لا یبطل الصلاۃ کی ایک حدیث کا ترجمہ، تشریح اور اس کی تفصیل پڑھی ہے کہ کس امام کے مذہب کی یہ دلیل بنتی ہے، اور اس میں جتنے امور ہیں جو علامہ نبوی نے آخر میں فرمایا مضطرب ہے وجوہ کی بنا پر، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ نماز مکمل ہو جانے کے گمان سے کوئی کلام کرے تو اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں گے۔ نمبر 2، حدیث ذوالیدین کس امام کے مسلک کی دلیل بنتی ہے، یہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔